سید قمر رضا صاحب جو ہے وہ مرکزی آرگنائزرز میں سے وہاں پر ہے اور برسلز میں سے تھے، اور ابھی بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ایسی ایک تقریب کا حصہ ہے، تو ہم نے ذرا ان سے چاہ کے ذرا ان سے آنکھوں دیکھا حال جان لیں۔ قمر رضا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، جو وہاں برسلز میں وہیں پہ موجود تھے۔ میری اس محفل کے کئی شرکاء سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو انوائٹ ہی قمر صاحب نے کیا تھا، یعنی کہ وہاں کے مین لوگوں میں سے تھے۔ قمر صاحب السلام علیکم۔ جی بدانی صاحب السلام علیکم۔ شکریہ وقت دینے کا۔ بس آپ ذرا چونکہ ظاہر آپ وہاں پر تھے اور روح رواں لوگوں میں سے تھے، تو آپ بتا دیجیے کہ آپ بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرز کا کوئی باقاعدہ انٹریکشن، ایک انٹرویو کی صورتحال ایسا کچھ نہیں ہوا جو کہ ایک تصویر سے ایک تاثر لیا کہ جیسے باقاعدہ کوئی الگ ملاقات ہوئی ہے، یا جو باتیں بھی ہوئیں وہ ایک اسی تقریر کا حصہ تھی جس کا مخاطب 800-850 لوگ تھے، ایسا ہی ہے؟ جی بدانی صاحب، پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ نے لائن پہ لیا اور موقع دیا کہ میں کلیریفائی کر سکوں۔ پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر میں وائڈر کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہوں گا۔ کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوا۔ سہیل بڑائی صاحب بہت ہی ہمارے معزز دوست ہیں، بھائی ہیں، وہاں پر وہ ایک صحافی کے طور پہ نہیں انوائٹڈ تھے بلکہ ایک مہمان کے طور پہ انوائٹڈ۔ تو جیسے 850 سے 900 لوگ باقی لوگ بیٹھے تھے، ایسے ان میں سے سہیل بڑائی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، تو وہ فرنٹ پہ بیٹھے تھے، پرومیننٹ تھے، اور جیسے باقی لوگوں نے اسپیچ سنی، فیلڈ مارشل صاحب کی 2 گھنٹے کی اسپیچ تھی، اور 2 گھنٹے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے کہ جو جتنے لوگ ہمارے دنیا کے تقریباً 19 کنٹری سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، بہت ڈسپلن آرگنائز طریقے سے بیٹھے رہے وہاں پہ، اور انہوں نے بہت تسلی سے اور دلچسپی سے فیلڈ مارشل صاحب کی بات سنی، اور اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے ڈسپلن طریقے سے لائن بنائی، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں اگر پوری رات بھی یہاں کھڑا ہونا پڑا تو ہم اپنے قومی ہیرو کے وہ ہاتھ ملا کے ان کے ہاتھ چوم کے یہاں سے جائیں گے۔ تو الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھی گئیں، نہ کوئی انٹرویو ہوا وہاں پہ، اور نہ ہی کوئی ایسی بات فیلڈ مارشل صاحب نے کی جس سے یہ تاثر جا سکے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ کسی ایک شخصیت کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیا پاکستان کی بات کی، کشمیر کی بات کی، پاکستان کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، جو منرلز ہیں پاکستان کے، ان پہ بات کی، پاکستان کی جو ڈپلومیسی اس وقت دنیا میں سر چڑھ کے بول رہی ہے اس کی بات کی کہ کیسے قرآنک کوٹیشنز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے نا، کہ وہ ابلیس اور وہ واقعہ کہ جناب امریکہ کے ساتھ کس نے شیطان نے، جس کا خلاصہ یہ کہ جس نے معافی نہیں مانگی وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ابلیس، اور تو وہ یہ حوالے آیات قرآن وہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی، وہ تو انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ وہاں پر انہوں نے ایک وائڈر آیت، کافی لمبی آیت پڑھی، اس کے ترجمہ میں یہ ایک چیز تھی۔ اب آپ اس کو جس طرف آپ لے جانا چاہیں وہ تو ایک نظر بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو سوچ ہے، دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ کریں فار گاڈ سے، جہاں پاکستان پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے، جہاں ہمارا دشمن پراکسی وار بلوچستان میں کر رہا ہے، جہاں ہمارا دشمن KPK میں پراکسی وار کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ یہ پاکستان کا ڈائسپورا ہے، اوورسیز پاکستانی ہے۔ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں آپ، $38.3 بلین کنٹریبیوشن ہے اس سال ان کا۔ آپ اور دنیا کے 160 سے زائد ممالک میں ہمارے اوورسیز رہتے ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں وہ امبیسڈرز ہیں پاکستان۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں یہاں اٹیک ہوا ہے تو وہاں پر بھی زہر آلود کیا گیا ہمارے ڈائسپورا کو، اور میں تو شکر گزار ہوں فیلڈ مارشل کا کہ جہاں وہ بارڈر پہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی، جہاں وہ باقی جگہوں پہ پراکسی وار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہاں بھی فیلڈ مارشل اسی لیے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو کوئی شوق نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں نہ وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، نہ وہ سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہیں، پر وہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ڈائسپورا ہے یہ کتنا قیمتی ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو اگر زہر آلود کیا گیا ہوا تو کیسے اس زہر آلود، تو یہ باہر مقیم پاکستانیوں سے ہی مکالمہ تھا، نہ کہ صحافیوں سے مکالمہ، یعنی بعد میں کوئی ڈنر ٹیبل وغیرہ پہ کوئی انٹریکشن صحافیوں کے ساتھ الگ سے اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں؟ 100% نہیں تھا، پیورلی یہ کمیونٹی کے ساتھ، ڈائسپورا کے ساتھ انٹریکشن تھا۔ تو بعد میں آپ کی ان سے بات ہوئی ہے بحیثیت اور سہیل بڑائی صاحب سے کہ یہ تاثر چلا گیا؟ یہ میری بات ہوئی ہے، سہیل صاحب خود بھی کلیریفائی کریں گے اس بات کو، آپ دیکھ لیجئے گا، وہ خود بھی کلیریفائی کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے میری سمجھ سے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، یا تو کالم پڑھ کے سمجھنے والوں کی سمجھ میں فرق ہے، یا پھر سہیل، یعنی آپ کو یہ انڈیا ملا کہ سہیل صاحب خود بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے کہ کوئی ان کی ون آن ون انٹریکشن ہوئی ہے؟ جی بالکل نہیں ہوئی، بالکل ون ون انٹریکشن ایک لمحے کے لیے، اور سہیل صاحب اس بات کے دعوے دار بھی نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ رائٹ۔
تھینک یو سر، بہت شکریہ، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا ہمارے